حاضرین و محترم و محتشم، آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی رسپیکٹڈ سر مسٹر رضوان طارق صاحب، سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس گوجرانوالہ کو پروگرام میں آنے پر دل کی اتھاہ اور عمیق گہرائیوں سے اپنی طرف سے اور تمام ممبران باب العلم لیڈرز کلب کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویلکم سر۔ ہمارے اگلے امیدوار ہیں مریم، کلاس 10 سپیریئر کالج وڈالہ سندھواں۔ مریم صاحبہ۔ تم آسمان پر گئے تو چاند سے کہنا، تم آسمان پر گئے تو چاند سے کہنا، جہاں پر ہم ہیں وہاں روشنی بہت کم ہے۔ صدر وقار، کفر کی جنگ جاری ہے، جہالت انسانی جسموں میں گردش کرتی ہے، جھوٹ گلیوں میں رقص کرنے لگتا ہے۔ نماز کی ادائیگی کے دوران اسرائیلی بھیڑیے چاروں طرف سے ٹوٹ پڑتے ہیں، کانوں کے پردے پھاڑتی گولیوں کی آوازیں، چیخو پکار اور لہو لہان زمین پر پھیلتا موت کا سناٹا۔ صدر وقار، یہ ہے فلسطین، سرزمین انبیاء، جہاں ظلم و بربریت عام ہے، جہاں ظلمت اپنے کالے بال کھولے گلیوں میں رقص کرتی ہے۔ مجھے بتائیے کہ وہ فلسطینی بچہ کیسے اور کیوں کر جیے جس کا پورا خاندان فقط ایک حملے میں شہید کر دیا جائے؟ وہ ماں کیسے اور کیوں کر جیے جس کا لختے جگر اس کی آنکھوں کے سامنے 2 ٹکڑے کیا جائے؟ مجھے بتائیں کہ وہ بچی کیسے اور کیوں کر جیے جو ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی رہی ہو اور اس کے گھر، اس کے خاندان، اس کے اسکول سمیت اس کے خوابوں کو ریزہ ریزہ کیا جائے۔ صدر وقار، میں کس کا حال بیان کروں، میں کس گھر کی کہانی سناؤں؟ یہاں تو سبھی بکھرا پڑا ہے۔ بچے یہ لکھتے چلے گئے ہیں کہ کہاں ہے وہ سبق جو ہمیں کتابوں میں پڑھایا جاتا تھا؟ کہاں ہے غوری؟ کہاں ہے فاتح؟ کیا اب کوئی غزنوی نہیں آئے گا؟ کیا اسلام میں اب کوئی محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوتا؟ کیا اسلام کی مائیں باز ہو چکی ہیں؟ کیا اسلام میں اب کوئی عبد الحمید جنم نہیں لیتا؟ کیا اسلام میں اب کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آتا؟ کیا اسلام میں اب کوئی طارق بن زیاد ساحل پر کشتیاں نہیں جلاتا؟ صدر وقار، کیا اسلام کی مائیں باز ہو چکی ہیں؟ مسجد اقصی کی دیواریں پکار رہی ہیں کہ پکارو کوئی صلاح الدین ایوبی کو، کہ ایوبی اٹھ قبر سے دیکھ اپنی مسجد اقصی کا کہ بیت المقدس کی دیواریں پکار رہی ہیں، اور یہ جمع غفیر چیخ کر کہتا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف۔ گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح، ظالم کا جو ساتھ دے وہ ظالم کے ساتھ ہے، قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے۔ ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ حق فتح یاب ہو، کہہ دو اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے۔ اس ڈھنگ پہ ہے زور تو پھر یہ ڈھنگ ہی صحیح، اس ڈھنگ پہ ہے زور تو پھر یہ ڈھنگ ہی صحیح، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ صدر وقار، کہ یہ جنگ ہے، یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے، یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے۔ جو خون ہم نے نظر دیا ہے زمین کو وہ خون ہے گلاب کے پھولوں کے واسطے، وہ خون ہے گلاب کے پھولوں کے واسطے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے آج تک فلسطینیوں کے لیے نعرے لگانے اور اظہار افسوس کرنے کے علاوہ کچھ کیا ہے؟ کیا آپ نے اسرائیلی پروڈکٹ سے بائیکاٹ کیا ہے؟ کیا ان کی پروڈکٹس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوتا؟ کیا آپ کا ضمیر آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کے دیے گئے پیسوں سے ان معصوم بچوں کے لیے بم اور بارود خریدے جائیں؟ کیا آپ کا ضمیر آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کے دیے گئے پیسوں سے ان کی لاشیں گرائی جائیں؟ کہ تجھے اب کس لیے شکوہ ہے کہ بچے گھر نہیں رہتے؟ جو پتے زرد ہو جائیں وہ شاخوں پر نہیں رہتے، تو کیوں بے دخل کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو؟ وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں جن کے گھر نہیں رہتے۔ یقیناً یہ رایا بادشاہ کو قتل کر دے گی، مسلسل جبر سے محسن دلوں میں ڈر نہیں رہتے۔ والسلام۔